نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 92۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ لن تنالو ہرگز نہیں تم پا سکتے، البر نیکی کو یا ثواب کو، بارارا روٹ ہے اس کا، نیکی کی وسعت کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں ہر طرح کی نیکی کے لیے آتا ہے، یہ بلائی، نیکی، احسان، سچائی، اطاعت، سب چیزیں اس میں آتی ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یہاں مراد کامل نیکی ہے، یعنی نیکی کا کمال۔ تنفقو تم خرچ کرو، اصل میں تنفقونا تھا، حتیٰ کی وجہ سے نون ساکت ہو گیا، مما اس میں سے، تحبونا جو تم پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، مما اس میں، من اور یہ ماں کا مجموعہ ہے، اس میں سے جو مراد ہے نا، اسے مال ہے۔ تحبونا ہا با روٹ ہے اس کا، حب، تم پسند کرتے ہو، وما تنفقو اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من شعین کوئی بھی چیز، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اسے علیم جاننے والا ہے۔ تفسیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی ہرگز نہیں تم پا سکتے نیکی کو، تم ہرگز نہیں پا سکتے خیر کثیر کو، حتی تنفقو یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما اس میں سے، جو تحبونا جس سے تم محبت رکھتے ہو، جو تمہیں پسند ہے۔ من میں کئی لفظ ہوتے ہیں، کئی مطلب ہوتے ہیں۔ من بیانیہ بھی ہوتا ہے، جو کسی بات کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا ترجمہ بیانیہ کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ وہ سارا مال جس سے تم محبت رکھتے ہو، بعض کے معنوں میں بھی آتا ہے، کچھ مال بھی ہوتا ہے، اور پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر صحیح کیا ہے، تو ضرورت کے مطابق، کبھی ضرورت پڑے تو سارا بھی دینا ہوگا، ورنہ کچھ تو دینا ہی چاہیے۔ سارے کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنگ تبوک کے موقع پر سب کچھ دے ڈالا انہوں نے۔ جب پوچھا گیا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو کہا اللہ اور اس کا رسول، ہر چیز دے ڈالی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا گھر کا سامان دے دیا، باقی صحابہ نے حسب توفیق بہت کچھ دیا، لیکن وہ ایک خاص موقع کے اعتبار سے تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہر جنگ کے موقع پر یا ہر موقع پر ایسا نہیں کیا۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے مطابق انسان سارا بھی اور کچھ بھی دے سکتا ہے، آدھا یا تھوڑا یا جو بھی ضرورت ہے وہ دے سکتا ہے۔ وَتُحِبُّونَ اور اس سے مراد کس چیز سے محبت کرتے ہیں؟ ویسے تو انسان بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ مال۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے، کہ انسان کی ویکنس ہے، مال کے بعد کوئی بھی چیز اس میں شامل ہو سکتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی عملی زندگی سے ہمیں اس کے نمونے ملتے ہیں۔ مال میں پھر ہر طرح کا مال آتا ہے، جس میں کیش اور روپیہ پیسہ اور ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز، چاندی، سونا، جانور، مویشی اور اس دور میں غلام، سبھی چیزیں۔ وما تنفقو جو بھی تم خرچ کرو گے، انفاق کا لفظ کس سے آتا ہے؟ خرچ کرنے کے لیے۔ من شعین کوئی بھی چیز، خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، قلیل ہو یا زیادہ، پسندیدہ ہو یا نہ ہو، یعنی پسندیدہ کو خرچ کرنا ہے تو اگر بعض اوقات انسان وہ بھی خرچ کرتا ہے جو پسند نہیں ہوتا،
کچھ لوگوں کے اندر مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک زیادہ نہیں ہوتی. کچھ کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، کچھ کے پاس تھوڑا ہوتا ہے. کچھ کے پاس بہت قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کے پاس وہ قیمتی چیزیں نہیں ہوتی. اس لیے من شعین سے مراد تھوڑا ہو یا زیادہ، عمدہ ہو یا قیمتی، گھٹیا ہو، جو بھی ہو تم خرچ کرو. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے کہ تم نے اس کے راستے میں خرچ کیا کیا، کہاں کیا، کیسے کیا، کس نیت سے کیا. انما الاعمال بالنیات، ابھی یہ حکم عام ہے ہم سب کے لیے، صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے بھی یہ حکم دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ کہ ہم سب ایمان صرف اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اللہ کی ذات کو ہر چیز سے بڑھ کر کے انسان محبت کرے، تو پھر اس کا جو ایمان ہے وہ مکمل ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ہر چیز سے بڑھ کر سے اللہ سے محبت ہو، شدید ترین محبت کے اندر اللہ کی محبت میں. تو جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ ثبوت بھی دیتا ہے. یہ نہیں کہ صرف زبانی کلامی محبت نہ ہو، محبت کیا مانگتی ہے؟ ثبوت مانگتی ہے. تو اللہ کی محبت کا ثبوت کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اللہ کی خاطر قربانی، باقی کسی بھی محبوب چیز کو قربان کر کے اللہ کی محبت کو حاصل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ انسان جو ہے یہ ثابت کرے کہ اللہ سے وہ کتنی محبت کرتا ہے، کہ یا رب چونکہ تو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، تیری خاطر، تیری رضا کی خاطر میں ہر وہ چیز دے سکتی ہوں جس سے میں محبت کرتی ہوں، کیونکہ تیری محبت اس چیز سے زیادہ ہے مجھے. حتیٰ کہ انسان اپنی جان بھی دے ڈالتا ہے، کیونکہ جان دی ہوئی کس کی ہے؟ اسی کی ہے، یعنی اللہ نے جان دی ہے نا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، انسان مطمئن نہیں ہو سکتا اگر جان بھی دے دے. مال کیا چیز ہے؟ مال، دنیا کی چیزیں اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ تو یہ دراصل ہم سب کا امتحان ہے کہ اللہ کی خاطر کیا چھوڑ سکتا ہے. ابراہیم کی مثال ہمارے سامنے ہے، انہوں نے اللہ کی خاطر ہر چیز قربان کی، والدین، اولاد، وطن، ملک، کام، کاروبار، سب چیزیں چھوڑ دی. جس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اس بات کے ثبوت کے طور پر کہ وہ اللہ کو ہر چیز سے بڑھ کر چاہتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ مال کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اس کا خرچ کرنے کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. انسان کو بہت ساری چیزوں سے محبت ہوتی ہے، مثلا زیور، فرنیچر، کپڑے، ہر ایک کی پسند کا فرق ہوتا ہے. لیکن یہاں من شعین کہہ کر میدان کھول دیا گیا، واضح کر دیا گیا. کیا کریں؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے لن تنالوا البر، خیر کثیر حاصل کر ہی نہیں تم سکتے جب تک تم لن تنالوا البر نہ کرو. تو اگر اللہ کی محبت زیادہ ہوگی اور اللہ کی محبت کی خاطر ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے تو پھر انسان کے لیے آسان ہو جائے گا. ایک سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، اگر نفس زیادہ آپ کا قوی ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو اپنی طرف کھینچے گا، ہر چیز کو وہ کبھی بھی نہیں دے گا. بعد میں وہ چیز کس کی ہوگی؟ وارثوں کے لیے چھوڑ دے گا. وارث آپ کے یا تو بچے ہوں گے یا پھر آپ کے رشتہ دار ہوں گے جو بچا ہوا مال استعمال کریں گے. آپ ساتھ لے کر تو نہیں جا سکتے نا قبر میں. تو جو ایمان کی قوت ہوتی ہے، اللہ کی جو محبت ہوتی ہے، اس کے اندر جتنی قوت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوگی. جتنی زیادہ آپ اللہ کی محبت میں شدید ہوں گے اتنا آسان ہو جائے گا اللہ کے راستے میں دینا. اگر آپ کی طاقت کم ہوگی تو پھر ڈبہ کھولنا بھی مشکل ہوگا. آپ اپنے بیٹے کو بلائیں گے، آؤ ادھر یہ ڈبہ کھولو، تو وہ ایک سیکنڈ میں کھول دے گا. فرق اس چیز کا ہے کہ ایمان کا لیول آپ کا مضبوط ہونا چاہیے. آپ گھنٹوں محنت کر رہے ہیں، کمزور ہیں، تو جب آپ اپنے ایمان کا لیول مضبوط کریں گے تو وہ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی. اسی طرح جب اللہ کی محبت زیادہ ہوگی تو کسی بھی چیز کو اپنے سے لگ کرنا مشکل نہیں ہوتا،
کچھ بھی آپ اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، لیکن اس وقت ایمان کی قوت زیادہ ہوگی، تب آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور اس پر عمل کیا۔ ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا۔ ان میں ایک صحابی جن کا نام ابو طلحہ ہے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احب مالی الیہ بیرہا، میرا سب سے پسندیدہ مال بیرہا یعنی کنواں ہے، اس کی زمین ہے اور باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا، اور اس میں کھجوروں کے درخت تھے، تو پانی بھی بہت عمدہ تھا، میٹھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی پیتے اور وضو وغیرہ بھی کرتے، اور یہ بات ابو طلحہ کو بہت پسند تھی، اور ابو طلحہ کو یہ باغ بھی بہت پسند تھا اس کی سچویشن وجہ سے کہ وہ کہاں پر واقع ہے۔ کسی کی اگر پراپرٹی ہو اور وہ ہو بھی اس کے اندر میٹھا پانی، کنواں، کھجوریں، اور وہ ہو بھی کسی ایسی جگہ پر، آپ امیجن کریں کہ آپ کا باغ اور وہ باغ بھی بہترین ہو، پھر ٹھنڈا پانی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لایا کرتے ہیں، اور اس کی ویلیو کتنی ہوگی آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایکم مالہ احب علیہ من والہ و وارثہ، کون ہے تم میں سے جسے اپنا مال وارث کے مال سے زیادہ پیارا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من احدہم، کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں، الا ومالہ احب علیہ، کہ یہ کہ اسے اپنا مال اسے زیادہ پسند ہے، من مالہ و وارثہ، اس کے وارث کے مال سے زیادہ۔ کالا، فرمایا کہ انہ مالہ، اس کا مال، ما قدمہ، جو اس نے آگے بھیج دیا، جو اس نے اللہ کے پاس جمع کروا دیا، وہ مالہ و وارثہ، اور اس کے وارث کا مال کون سا ہے، ما اخرا، جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا، اور اس کا اپنا کون سا ہے، جو اس نے آگے بھیج دیا، جو اس نے اللہ کے پاس جمع کروا دیا۔ یہاں ہم کو یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ اسی حد تک ہوتا ہے جہاں تک ایمان کا درجہ ہوتا ہے، ایمان کا لیول ہوتا ہے، لیکن جو لوگ البر پانا چاہتے ہیں، خیر کثیر پانا چاہتے ہیں، جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ صحابہ کرام کے لیے مشکل نہیں تھا، ان کے لیے اللہ پر توکل اور بھروسہ اور یقین ضروری ہے، کہ جس کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ کسی کا کچھ بھی نہیں رکھتا، آپ ایک دیں تو آپ کو 10 ملتے ہیں، کئی گنا زیادہ لوٹایا جائے گا۔ اسی طرح کے کئی واقعات صحابہ کرام کی زندگی سے ملتے ہیں۔ ہر صحابی نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیا۔ حضرت زید جو منہ بولے بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ نے اس سلسلے کو ختم کیا، اور بیٹا بس وہی ہے جس کو اللہ نے بیٹا بنا دیا۔ بہرحال زید کو اپنا گھوڑا بہت پسند تھا، جیسے آج کل کئی لوگوں کو گاڑیاں پسند ہوتی ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرے مال میں مجھے سب سے زیادہ محبوب چیز یہ ہے، تو آپ نے لے لیا، اور اس پر ان کے بیٹے اسامہ کو سوار کر دیا۔ ان کو یہ خیال آیا جب انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا بیٹھا، میں نے تو اللہ کے راستے میں دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو گیا کہ زید کو اچھا نہیں لگا کہ میرا بیٹا کیوں اس پر سوار ہوا ہے، اس لیے میں نے تو اسے نہیں دیا، میں نے تو اللہ کے راستے میں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید، جو تو نے اللہ کے راستے میں دیا اللہ نے اسے قبول کر لیا، جو تیری نیت تھی اللہ نے وہ نیت دے کر تمہیں ثواب دے دیا، جو تم نے نیت کی اب یہ میری مرضی ہے کہ میں جس کو چاہوں دے دوں۔ اسی وقت یعنی ایک کا واپس بھی مل گیا اور اجر بھی لکھا گیا اور چیز بھی واپس آ گئی گھر کے اندر۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہماری کسی بھی چیز کی، آپ آزما کے دیکھ لیں کہ جو چیز اللہ کے راستے میں دے دے اس سے بہتر ملے گی، یہ آپ کی مرضی ہے کہ کم تر چیز دے کر اس سے تھوڑی بہتر لے لیں یا اعلیٰ دے کر اعلیٰ ترین لے لیں۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی جانے یا نہ جانے اللہ اس کو جانتا ہے۔
ذرے کے برابر بھی اگر کوئی چیز دے گا تو وہ اس کو دیکھ لے گا. تو اس لیے اللہ جو ہے وہ تمہارے صدقات کو قبول کرتا ہے، وہ کبھی بھی اجر ضائع نہیں کرے گا.